بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ظہور اسلام سے قبل مختلف قومیں اور انبیاء کرام کی امتیں عید کا تہوار منایا کرتی تھیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم امت محمدی اور دیگر امتوں اور اقوام کی عید کا احوال بیان کر رہے ہیں۔ تو آئیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، عید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی خوشی، جشن، فرحت اور چہل پہن کے، جبکہ فطر کے معنی روزہ کھولنے کے ہیں، یعنی روزہ توڑنا یا ختم کرنا۔ دراصل عید الفطر کے دن روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور اس روز اللہ تعالیٰ بندوں کو روزہ اور عبادت رمضان کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا اسی نسبت سے اس تہوار کو عید الفطر قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، جس طرح مسلمان عید الفطر مناتے ہیں، اسی طرح دیگر اقوام اور امتیں بھی عیدیں منایا کرتی تھیں۔ قدیم دور میں ایرانیوں کی ایک تہوار کا نام مہر جان تھا، جو فردون بادشاہ نے اپنے ایک فتح عظیم کی یادگار کے طور پر منانے کا حکم دیا تھا۔ نہ صرف ایرانی بلکہ اہل عرب بھی ایرانیوں کے زیر اثر یہ عید منایا کرتے تھے۔ دوستو، اسی طرح اہل مصر جو اہل قدیم سے عیدیں مناتے چلے آ رہے تھے، ان کی عید نوروز، جسے قرآن نے یوم زینت سے تعبیر کیا ہے، اس موقع پر بہت بڑا میلہ لگتا، دور دور سے لوگ رقص اور تماشا میں حصہ لینے کے لیے آتے تھے۔ عورتیں بن سنور کر، خوشبوئیں لگا کر اور بھڑکیلے لباس پہن کر اس میں شامل ہوتی، اور مردوں کو اپنی جانب مائل کرنے کی کوشش کرتی۔ اسی طرح اہل عرب زمانے جاہلیت میں مختلف تہوار منایا کرتے تھے، جن میں شراب نوشی، جوا، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں سجائی جاتی تھیں۔ دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ پچھلی امتوں میں مختلف انبیاء کرام کے دور میں بھی عیدیں منائی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس روز عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ دوستو، جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے نجات حاصل ہوئی، اس دن ان کی قوم عید منایا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جس روز عید مناتی تھی، اس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ اسی طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت پر فرعون کے مظالم سے یوم نجات کو یوم عید قرار دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھتے اور عبادت میں مصروف رہتے، اور رات کو عید کے تقاضے پورا کیا کرتے تھے۔ دوستو، یہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہ عیدیں منائی جاتی تھیں۔ قریش بھی اس دن کی عزت کرتے اور کعبہ پہ غلاف چڑھاتے، لیکن جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت نے ان کی شریعت کا ستیہ ناش کر دیا تھا، اسی طرح اس عید کی حقیقی روح کو بھی ختم کر دیا گیا تھا۔ یہ اسلام کا فیضان ہے کہ اس نے مسلمانوں کو دو عیدیں عطا فرمائی، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس زمانے میں اہل مدینہ نے 2 دن مقرر کر رکھے تھے جن میں وہ خوشیاں مناتے اور کھیل تماشے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ 2 دن کیسے ہیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ان ایام میں ہم لوگ عہد جاہلیت کے اندر خوشیاں مناتے اور کھیلتے تھے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دنوں کو 2 بہترین دنوں میں تبدیل فرما دیا ہے، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ لہٰذا جب اسلام نے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائی تو ان خوشیوں کو اس طرح منانا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی یہ لمحات گزارے۔ احادیث کی روشنی میں عید الفطر کے ان اعمال کو ترتیب وار ذکر کیا جا رہا ہے تاکہ ہر مسلمان کو ان سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر ادا کرنے کی توفیق ہو، کیونکہ دوستو ان میں سے اکثر کام عام مسلمان کرتے ہیں لیکن ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے کہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح جلدی بیدار ہوتے، مسواک کرتے اور غسل کرتے۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عید الفطر، یوم النحر
اور یوم عرفہ کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیبتن فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبز و سرخ دھاری دار چادر اوڑھتے، اور یہ چادر یمن کی ہوتی جسے ورد یمانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عید کے دن زیب و زینت اور شریعت کے مطابق آرائش کرنا بھی مستحب ہے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو لگاتے، اور عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5 یا 7۔ دوستو، عید گاہ جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طرح عید گاہ جلدی جانا یہ بھی سنت کا حصہ ہے، اور عید کی نماز عید گاہ میں ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عید کی نماز عید گاہ میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے عید گاہ تشریف لے جاتے، اسی سے واپس تشریف نہیں لاتے، بلکہ دوسرے راستے سے تشریف لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ تک پیدل تشریف لے جاتے۔ اس عمل پر عمل کرنا سنت ہے، جبکہ بعض علماء نے اسے مستحب قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید الفطر میں تاخیر فرماتے، اور نماز عید الاضحیٰ کو جلد ادا فرماتے۔ دوستو، اسی طرح عید الفطر میں راستے میں چلتے وقت آہستہ آہستہ تکبیر کہنا بھی سنت ہے۔ دوستو، یہ تھا اسلام، دیگر اقوام اور پچھلی امتوں کے عید کا احوال۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سنتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطیاں اور خامیاں ہوئی ہیں، اللہ انہیں دور کرے اور انہیں معاف کرے۔